مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، لیکن قوم نے غرور میں آ کر آپ کی بات نہ مانی۔ پچھلی قوموں کی طرح نبی اور اس کی دعوت کا مذاق اڑاتی رہی۔ لوگوں کے رویے سے آپ بہت دکھی ہوئے، ناراض ہو کر اللہ سے بد دعا کی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر خفا ہو کر خاموشی سے نینوا ہی سے نکل کھڑے ہوئے۔ عذاب کی خبر سن کر آپ کی قوم کے لوگ جمع ہوئے، مشورہ ہوا اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ یونس علیہ السلام کو کبھی ہم لوگوں نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات اپنی بستی میں ہی گزارتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر رات اپنے گھر ہی گزارتے ہیں تو سمجھو کہ عذاب نہیں آنے والا، اگر بستی سے نکل جاتے ہیں تو سمجھو کہ عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام تو رات کو بستی سے نکل گئے تھے۔ صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب کالے دھوئیں اور بادل کی شکل میں لوگوں پر منڈلانے لگا۔ لوگوں کو یقین ہوگا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی کہ آپ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو توبہ کی طرف مائل کر دیا۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر شرمندگی محسوس ہونے لگی، چنانچہ سبھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنے گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب میدان میں جمع ہو گئے۔ سب مل کر پوری عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے لگے۔ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان اور پورا علاقہ آہو بکا سے گونج اٹھا۔ ہر طرف سے رونے دھونے اور بلبلاہٹ ہی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی مسافروں سے بھری چلنے کو تیار کھڑی ہے۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی، ہچکولے کھانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے کشتی سے نہ نکالا جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں مل سکتی۔ وہ بھاگا ہوا غلام کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے طے پایا کہ قرآن اندازی، جسے نام نکالنا بھی کہتے ہیں، کر لی جائے۔ جس کا نام نکل آئے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، ایسا کر کے باقی لوگوں کو بچا لیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے ہی اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، حکم کے بغیر اپنی مرضی سے بستی چھوڑ کر چلا آیا۔ یقیناً یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، یہ میری آزمائش کے آثار ہی نظر آ رہے ہیں۔ فوراً آپ بول پڑے، بھائیو، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے پھینک دو۔ ملاح یعنی کشتی چلانے والے اور مسافر آپ کو جانتے تھے، آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ انہیں آپ کی بات پر یقین نہ آیا، اس لیے انہوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں آپ کا ہی نام نکلا۔ پھر بھی لوگوں نے قرآن اندازی کو ہی غلط سمجھا۔ پھر کوشش کی گئی، دوسری تیسری مرتبہ بھی آپ ہی کے نام قرآن نکلا۔ قرآن اندازی میں بار بار آپ کا نام نکلنا اللہ کی مرضی سے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن اندازی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، چنانچہ مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح آپ کشتی سے دریا میں چلے گئے۔ مچھلی نگل گئی۔ بغیر چبائے کسی چیز کو حلق سے اتار لینا نگلنا کہلاتا ہے، جیسے کیپسول وغیرہ نگلتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں پھینک دیے گئے تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ سمندر کی بہت بڑی مچھلی کے نگل لینے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں محفوظ پہنچ گئے۔ 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ لوگ چند دن اور کچھ لوگ چند گھنٹے بھی کہتے ہیں۔ مچھلی انہیں سمندر کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھریاتی رہتی تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام خود کو ملامت کرنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ میری غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ اب آپ نے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش تک پہنچی تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی جگہ سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم لوگوں نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے میرے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس؟
جس کے پسندیدہ عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں۔ اے اللہ، وہ آرام کے دنوں میں بھی نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے اسے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں اگل دیا۔ عربی زبان میں حوت اور نون کے معنی مچھلی ہوتے ہیں۔ آپ کو قرآن میں صاحب الحوت اور ذوالنون مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بیمار اور کمزور سے ہو گئے تھے، چٹیل میدان میں پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بنا۔ حالت جب بہتر ہوئے تو آپ نے درخت کے سائے میں ایک رہنے کی جگہ جھوپڑی بنائی، وہیں رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ بیلدار درخت کی جڑیں خراب ہو گئی، درخت سوکھنے لگا تو آپ کو درخت کے سوکھنے کا بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یونس سے کہا، یونس، تمہیں اس درخت کے سوکھنے کا بڑا دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، مگر تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا کے 1,00,000 سے زیادہ انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کرتے ہوئے ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ کیا ہم ان کے لیے ان سے زیادہ مشفق اور مہربان نہیں ہیں؟ جتنا تمہیں اس بیل سے لگاؤ ہے، تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر چلے آئے۔ ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور وحی کا انتظار نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو حکم دیا وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ کی مخلوق ان سے فائدہ اٹھا سکے، اور توبہ قبول ہو گئی۔ پچھلی قوموں نے جب بھی اللہ کی نافرمانیاں کی، نبیوں کو جھٹلایا، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی، کمزوروں کا مذاق اڑایا، اپنی سرکشی اور نافرمانی پر جمے رہے، عذاب کی نشانیاں دیکھ کر بھی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، تو ان پر اللہ کا دردناک عذاب آیا۔ قومیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، جیسا کہ سورہ یونس میں ہے۔ پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس سے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ٹال دیا اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ قوم یونس کو عذاب کی نشانیاں دیکھ کر ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں عذاب سے بچا لیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس آئے۔ ان کی امت کے لوگ بہت خوش ہوئے، سب ان پر ایمان لائے، اپنے نبی کے کہنے پر چلنے لگے اور دین و دنیا کی کامیابی پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑے ہی بزرگ نبی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ درود و سلام ہو حضرت یونس علیہ السلام پر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا، توبہ اور ایمان مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ کوئی شخص اپنی غلطیوں پر نادم ہو، سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اسے مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مدت تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ نیکی کے کاموں پر جمے رہنا اور صبر کرنے کا سبق ملتا ہے۔ جب ہم نیک کام کریں گے، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچائیں گے تو اس راہ میں مشکلات بھی آئیں گی۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی سی کوشش کیے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں پھیر دے، انہیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اس راہ میں آنے والی مشکلات پر ڈٹے رہنا چاہیے، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ان الفاظ کا سہارا لینا چاہیے۔ جلد بازی اور اکتاہٹ سے بچنا چاہیے۔ دعوت دین کو اپنا مشن بنا لینا چاہیے۔ اس مشن میں پہنچنے والی ہر طرح کی تکلیف کو باعث اجر سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، تم صبر کرو جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔